مولا حسین کا جو مقصد تھا، مولا حسین کا جو ہدف تھا کربلا میں، اس ہدف کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، مولا حسین علیہ السلام کا مقصد حرمت رسول کی حفاظت، رسول اللہ کی حرمت کی حفاظت، کیونکہ اس ٹائم یزید ملعون نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ منبر پر بیٹھ کر وہ ملعون رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آئی، نہ پیغمبر آیا، نہ فرشتے آئے، نہ قرآن آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ ملعون کہتا تھا کہ محمد نے اگر یہ باتیں کی تھی تو صرف اس لیے کیونکہ محمد اقتدار چاہتے تھے۔ تو ایسی حالت میں پہلا جو مقصد تھا مولا حسین کا، سبب تھا، وہ یہ تھا کہ مولا حسین چاہتے تھے کہ اس ملعون کو منہ توڑ جواب دے، اس ملعون کو بتا دے حسین کہ اگر رسول اللہ یہاں اس دنیا میں تشریف لائے تو عام بادشاہ کی طرح تشریف نہ لائے، بلکہ رسول اللہ رسول بن کر اس دنیا میں آئے۔ اور دوسرا ہدف حرمت قرآن، اس نے علل اعلان منبر رسول پر بیٹھ کر حرمت قرآن کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس ملعون نے کہا کہ کوئی قرآن نہیں آیا، اور میرے مولا حسین نے اس ملعون کو بتا دیا، میرے مولا حسین نے اس ملعون کو بتا دیا کہ اے ملعون، تو یاد رکھ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تیری اور امت مسلمہ کی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور میرے مولا حسین نے اس وقت بھی جب مولا حسین کا سر نوک نیزہ پر تھا، اس ٹائم بھی مولا حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم ایسے اہل بیت ہیں کہ جو نہ قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن ہم سے جدا ہے۔ دنیا میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں کرتے ہیں، اور میرا مولا حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے دنیا کو درس دے دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو، اگر حق کا راستہ دیکھنا ہے تو حسین کا راستہ دیکھو، اگر سچ کا راستہ دیکھنا ہے تو حسینیت کا راستہ دیکھو، اگر تم حق و صدق دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پر ملے گا، کسی اور دروازے پر نہیں ملے گا۔ اور تیسرا ہدف حرمت نماز، مولا حسین نماز کی حفاظت کے لیے، حرمت کے لیے، احترام کے لیے مولا نے قیام کیا۔ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ملعون منبر پر بیٹھ کر، یزید ملعون منبر پر بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا وہ ملعون، اور کہتا تھا ویل للمصلین۔ اس آیت کی تلاوت بار بار وہ ملعون کرتا تھا، کہتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، قرآن میں لکھا ہے، واقعاً لکھا ہے قرآن میں، لیکن کون سے نمازی دوسری آیت یا آیت کے دوسرے حصے کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ ویل للمصلین، وہ ملعون کہتا تھا کہ نمازیوں کے لیے ویل لکھا ہوا ہے، وہ ملعون کہتا تھا کہ شرابیوں کے لیے ویل نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے وہ ملعون کہتا تھا کہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور حسین نے کربلا کے میدان پر سر سجدے میں رکھ کر نماز پڑھ کے دنیا کو دکھا دیا کہ میرا سر قلم ہو جائے گا لیکن حسین والا کبھی بے نمازی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ۔ آج بھی ہمارے پاس یہ درس ہے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہماری عبادت گاہوں میں نمازی ہوں، بے عمل کوئی شیعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو دین کی طرف، تشیع کی طرف، مکتب اہل بیت کی طرف دعوت دو تو اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دو، نماز سے غافل کبھی نہیں ہونا، نماز کی طرف راغب رہنا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سے ایسے مومن ہیں لیکن انہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، دکھ کی بات ہے، اور کہنا بھی ضروری ہے، اس منبر پر نہیں کہیں گے تو اور کہاں سے کہیں گے، کوئی اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔
जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती, नमाज से कभी गाफिल नहीं होना, क्योंकि नमाज ही तो है कि जिस नमाज को बचाया मेरे मौला हुसैन ने। और इस हुसैन इब्ने अली ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। जब बीबी ज़ैनब ने मौला हुसैन से पूछा था कि भैया वाक़या करबला में कौन कौन बचेगा, तो मौला हुसैन ने फरमाया था कि सब शहीद हो जाएंगे, न कासिम बचेगा, न ओन मोहम्मद बचेंगे, न अली अकबर बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। तब बीबी ने फरमाया था जब कोई भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, तो मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन अपनी माँ और बाप का एहतराम बचेगा। यजीद चाहता है कि माँ और बाप के रिश्ते को मखलूत कर दे, खराब कर दे, लेकिन मैं हुसैन क़याम करके दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि ए दुनिया वालों, आज अगर माँ का एहतराम है तो सिर्फ और सिर्फ मौला हुसैन की वजह से। आज अगर नमाजी हैं तो मेरा मौला हुसैन की वजह से। आज अगर रोजेदार हैं तो मौला हुसैन की वजह से। अगर हुसैन न होते तो माँ का, बहन का, किसी भी रिश्ते का एहतराम न होता। अगर हुसैन न होते तो न नमाजी होता, न रोजेदार होता, न कोई हाजी होता। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान पर क़याम करके दुनिया को बता दिया कि ए दुनिया वालों, याद रखना कि हुसैन इब्ने अली का सर तो कलम हो सकता है, लेकिन दीन इस्लाम पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा। ये मौला हुसैन के क़याम का हदफ था। और आखिरी हदफ जो मौला हुसैन के क़याम का, वो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को बताना चाहते थे कि हम सिर्फ 72 हैं और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में कुफ्फार हैं, दूसरी तरफ लाखों की तादाद में यजीदी हैं। मौला हुसैन बताना चाहते थे कि हम थोड़े हैं लेकिन हक पर हैं। तवज्जो है ना, हम थोड़े हैं लेकिन हक पर हैं, और यजीदी ज्यादा है लेकिन बातिल पर है। मौला ने दुनिया को बता दिया कि यजीदी चाहे कितना भी ताकतवर हो, बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, कभी भी हक पर गालिब नहीं हो सकता, बल्कि हक उस पर गालिब रहेगा। तो ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ था। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मौला हुसैन के इन अहदाफ को पूरा करें, मौला हुसैन के इन अहदाफ को अमली जामा पहना। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। खास तौर पर हम शियान अली की जिम्मेदारी है कि हम हुसैन को अपना इमाम समझते हैं, और दूसरे तो यजीद 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 कहते हुए नहीं थकते। ऐसे लोग भी हैं, हमने देखे हैं अजीज दोस्तों, ऐसे लोग भी हमने देखे। कराची की गलियों में यजीद जिंदाबाद कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं ये दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, यजीद क़यामत तक मुर्दाबाद रहेगा।